ہم سے یوں کہہ لیں کہ جو ایک ادیب کے ہاں جو ویریشن آتی ہے نا، ایک خاص لیول کی تخلیقی ویریشن، یہ اس کو برقرار رکھنے کے لیے یہ سارا کچھ کرتے ہیں. باقی لکھا لکھا ان کا سب کا ان کا اپنا ہے. جو مسودے میں نے دیکھا، جو چھپ کے جو آیا، اس میں کوئی فرق نہیں. یہ ہوشیار آدمی کی سمجھداری کی، یہ سارا کچھ ڈال دو ان پہ. اگر ان کے کسی حاسد یا دشمن نے کوئی موٹی اینک لگا کے کوئی غلطی پکڑ لی تو انہی کے اوپر جائے. باقی شاندار افسانہ نگار ہیں، شاندار انسان ہیں. پھر ایک میں جب یہاں آ رہا تھا تو ایک دو باتیں میرے ذہن میں اور آئی. ان کا پریس کلب میں جا رہا ہوں اور مشکور صاحب ہمارے ادب دوست ہیں اور کئی ادبی پروگرام کرا چکے ہیں. خود جو کالم لکھتے ہیں وہ اس انداز میں لکھتے ہیں کہ اس میں جو ادبی زاویہ ہے وہ بہت غالب ہوتا ہے. پھر ادبی کمیٹی کے وہ روئے رواں بھی ہے. مجھے یاد آیا کہ برٹش انڈیا میں یا گورے کے آنے سے صحافت شروع کی، اور اس سے پہلے جو ادیب ہوتا تھا وہ وظیفہ خوار ہوتا تھا. کوئی نواب صاحب اس کو کوئی وظیفہ لگا دیتے تھے یا بادشاہ سلامت وظیفہ لگا دیتے تھے، تو یوں اس کا گھر بار چلتا. گورے نے آ کے ایک چیز انٹروڈیوس کروائی کہ جناب یہ جرنلزم ہے، تو پڑھے لکھے لوگ جو ہے نا وہ ادھر آ جائیں. خبریں شبریں لگائیں، ٹھیک ہے. تو یہ ایک نئے روزگار کا، یہ کلونیل جو ہمارا سرمایہ داریت ہے، تو اس میں ایک نیا روزگار کھلا، وہ صحافت تھا. اب ابتدائی جو پڑھے لکھے لوگ تھے وہ ظاہر ادیب تھے، تو وہی اس طرف آئے. تو یوں ادب اور صحافت کا یہ ایک ادغام سامنے آیا. اس میں ابوالکلام آزاد ہے، اسد کوہانی ہے، ظفر علی خان ہے، بہت بے شمار نام ہے. تو یوں کہہ لیں کہ ادب اور صحافت کی ہم آہنگی، ان کا لکھا ہوا جو تھا صحافیانہ جو ان کا لکھا ہوا تھا وہی ادب بھی تھا. بعد میں وہ ادبی لوگوں نے پڑھا اور ادبی روایت کا وہ حصہ بنا. لیکن یہیں پر تقسیم بھی ایک ہوئی اس کلونیل پیریڈ کے اندر ادب اور صحافت کے مابین. مثلا ایک یہ ہوئی صحافی کی جو تقسیم تھی کہ پروفیشنل صحافی اور ہوتا ہے اور پرو اسٹیبلشمنٹ صحافی اور ہوتا ہے. یہ تقسیم کلونیل عہد میں بالکل واضح ہوگی. ویسے وہ آپ منٹو کا لذت سنگ کا دیباچہ پڑھیں تو جب منٹو نے بامبے کے وومن کالج کے اندر تقریر کی، اور یہ عروج ہے دوسری عالمی جنگ کا، اور برٹش آرمی میں جبری بھرتی کر کے تو اسپین کے محاذوں پر اور دور دراز، اور انہوں نے برٹش آرمی کے خلاف وہاں پر ایک لیکچر دے دی. اب ظاہر اب گورا جو ہے وہ کسی سمجھداری سے کام کرتا ہے، گورے کی جو آرمی ہے، لہٰذا انہوں نے کیا کیا کہ اسے اٹھایا نہیں بلکہ اس کے اوپر فحاشی کا مقدمہ ڈالا. اب یوں میں جو آپ سے بات، تو اس نے وہاں لذت سنگ کے دیواجے میں لکھا ہے کہ کون کون سے اخبارات تھے جنہوں نے ملکہ کو سے التجا کی کہ دیکھیے یہاں پر پھانسی اور اڑانی کا سیلاب آ گیا ہے اور منٹو نے یہ کر دیا ہے، وہ کر دیا ہے، اس کو اندر کریں. اتنے جو ہے وہ اداریے لکھے گئے، شجرے لکھے گئے، خبریں چلائی گئی. تو ایک تو یہ کہ اسی دور میں پروفیشنل صحافی اور پرو اسٹیبلشمنٹ صحافی کی تقسیم سامنے آئی. دوسری تقسیم یہ سامنے آئی کہ صحافیانہ ادب کیا ہوتا ہے اور معیاری ادب کیا ہوتا ہے. یہ تقسیم، لہٰذا ہم آج بھی ادب کے اندر یہ تقسیم کہی جاتی ہے کہ یار یہ کیا تم صحافیانہ ادب لے کے آ گئے ہو، یہ گہرا نہیں ہے، اکیرا ہے. تیسری جو تقسیم سامنے آئی وہ خود صحافت اور ادب کی تھی، اور یہ پھر بعد میں ادب کا سلیبس بنا. ادبی سلیبس میں یہ بات شامل ہوئی کہ صحافت اور ادب میں کیا فرق ہے. اور چوتھی جو ہے تقسیم وہ سٹوری کی ہوئی. ایک سٹوری صحافی بھی لکھتا ہے اور ایک سٹوری ادیب لکھتا ہے. اب آپ کی سٹوری میں اور ادیب کی سٹوری میں فرق ہے، دونوں سٹوریز لکھتے ہیں.
آپ بھی کہتے ہیں کہ اسٹوری پہ کام کر رہے ہیں، تو ہم سے بھی پوچھا جاتا ہے کہ اسٹوری پہ کام کر رہے ہیں۔ اب یہ دونوں جو ہیں، اب یہ اسٹوری اس پہ اس لیے اہم ہے کہ اسٹوری ہمیشہ ہمارے ارد گرد ہے۔ مجھے وہ یوال نو ہراری کا ایک اس کی جو کتاب ہے، اس میں سے ایک چیز یاد آئی کہ اس نے کہا کہ دنیا بھر کی جو زبانوں کا ارتقاء اور اس کی جو ترقی ہے وہ چیٹ چیٹ سے ہوئی ہے۔ جو گوسپ کرتے تھے، جو گپ شپ لگاتے تھے، اس میں جو ایک دوسرے کو جو کہانیاں، تو ہم بھی کہانیوں میں گرے ہوئے لوگ ہیں۔ اب یہ کہانیاں جو ہیں یہ خام مال ہے ایک ادیب کا بھی اور ایک صحافی کا۔ یہ اشتراک ہے دونوں کے اندر، ادیب اور صحافی کے اندر، کہ یہ ہمارے ارد گرد جو بھی کہانی ہے، بچہ بھی کہانی سناتا ہے اسکول سے آ کے، شوہر بھی کہانی سناتا ہے دفتر سے آ کے، بیوی بھی کہانی سناتی ہے جب شوہر گھر آتا ہے، تو کہانیوں میں ہم گرے ہوئے۔ اب اس کے اندر پوری ٹیکنیک بھی ہوتی ہے، اس کے اندر کردار بھی ہوتے ہیں، اس کے اندر ڈائلاگ بھی ہوتے ہیں، منظر نگاری بھی ہوتی ہے، پھر اس کے اندر موضوعات بھی ہوتے ہیں۔ آپ کو رومانوی کہانی بھی ملے گی آپ کے ارد گرد کہ کیا چل رہا ہے محلے میں، آپ کو اسی کے اندر ایبسٹریکٹ کہانیاں بھی ملیں گی ہم جو ہمارے ارد گرد ہوتی ہیں، علمیاتی کہانیاں، اسلام مر گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ پھر اس میں علامتی کہانیاں بھی ہیں، کیونکہ ہر بندہ کھل کے بات نہیں کرتا، اسے جب کہانی سنانی ہے نا اپنے باس کی، اپنے جو کو ورکر ہے اس کو، تو وہ علامتی انداز میں بتایا کہ تاکہ کہانی پوری پہنچے بھی نہ اور میرا نام بھی نہ ہے۔ پھر اس میں ایبسرڈ کہانیاں بھی ہوتی ہیں جس کے متعلق ہم کہتے ہیں یار وہ چولے مارتا تھا، وہ ایبسرڈ کہانیاں بھی ہوتی ہیں۔ پھر اسی طریقے سے اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ ٹیکنیک کا بھی مسئلہ ہے۔ مثلا کوئی بندہ آتا ہے اور وہ بڑی دھنسو قسم کی بات پہلے کرتا ہے اور پھر اس کی تفصیل بتاتا ہے۔ اب یہ ٹیکنیک ہے، افسانے کی بھی ٹیکنیک ہے۔ یا وہ آئے گا تو وہ اشارے کنائے اور علامتوں میں بات کرے گا، یہ بھی ٹیکنیک ہے۔ بعض لوگ آتے ہیں وہ ماں باپ طبیاتی ٹیکنیک کو اپناتے ہیں، اللہ کی قسمیں، قرآن پاک رسول کی قسمیں، اللہ خوش رکھے، وہ یہیں سے شروع کریں گے، یہیں پہ ختم کر دیں گے۔ پھر اس میں وہ لوگ بھی ہیں جو ہر بات پر ایک واقعہ ان کے پاس موجود ہوتا ہے، وہ تاریخی ٹیکنیک کو بھی یوز کرتے ہیں۔ اب صحافی اخبار اور خبرنامہ یہی کر رہا ہوتا ہے، وہ ہمیں کہانیاں سنا رہے ہوتے ہیں۔ جو صحافی ہے وہ سپر ریئل فوٹوگرافیکل ریئلزم کو اپناتا ہے اور آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہے۔ صرف اس میں کیا ہے کہ اس میں آپ نے اپنا احساس نہیں ڈالنا، اپنا تخیل نہیں ڈالنا، آپ نے اپنا جذبہ نہیں ڈالنا، یہ ساری چیزیں نکال دیں اور اس کو ایک روبوٹک انداز میں آپ نے ایک پریزنٹیشن دینی ہے۔ یہ صحافی کی سٹوری ہے۔ لیکن جب عام آدمی اس میں تخیل ڈالتا ہے، جذبہ ڈالتا ہے، احساس ڈالتا ہے، تو وہ صحافی کی سٹوری سے ڈیفرنٹ ہو جاتی ہے، وہ ایک ادیب کی سٹوری بن جاتی ہے۔ مصنف صحافی جو ہے، سوری یہ ادیب صاحب جو ہے، وہ اسی میں سے انتخاب کرتا ہے اپنی سٹوری کا، یا مختلف کسی کردار لے لیا، کہیں سے منظر لے لیا، اور اپنے تجربے کے ساتھ، جو اس کا باپ کے ساتھ تجربہ ہے، محبوبہ کے ساتھ تجربہ ہے، جو اس کا ساس کے ساتھ تجربہ ہے، وہ کریکٹر کے اندر سیٹل کر کے تو وہ اپنی کہانی بناتا ہے۔ اب ارشاد بخاری صاحب جو ہیں، اب میں جتنے عرصے سے ان کو جانتا ہوں، میں نے دیکھا ہے یہ کم گو آدمی ہیں، کمپوزڈ آدمی ہیں، ٹو دا پوائنٹ بات کرتے ہیں، ان کا اٹھنا بیٹھنا بڑا سلیکٹو ہے، کم کھلتے ہیں۔ اچھا، اب یہ جو کمپوزڈ اور خاموش طبع اور ٹو دا پوائنٹ لوگ ہوتے ہیں، یہ عموماً ان کے ہاں یعنی یوں کہہ لیں کہ چونکہ کم کھلتے ہیں تو ان کی آبزرویشن زیادہ ہوتی ہے۔ اس آبزرویشن میں یہ ہوتا ہے کہ خاموشی سے دیکھتے رہتے ہیں۔ اگر یہ تخلیق کار ہے تو وہ صرف ظاہر کو نہیں دیکھتے، وہ اس کے اندر تاک جھانک بھی کرتے ہیں، ان کی نفسیات کو، ان کی کیفیات کو بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس حوالے سے یوں کہہ لیں کہ مجھے یوں سمجھ میں آتا ہے کہ اس قسم کے جو لوگ ہیں ان کو پھر ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں؟
کیونکہ نہ یہ بولتے ہیں نہ یہ کھلتے ہیں، تو اس کا ایک طریقہ تو یہ کہ ہم ان کے دوستوں سے پوچھیں یار ارشاد کا بھی کیسا ہے بتائے گا، تو وہ بھی ظاہر اس کی بابت میں تو نہیں بتائے گا مجھے. پھر یار یہ ہے کہ ہم ان کے ساتھ ٹائم گزارے. اب اس طرح کے لوگ لمحاتی اور چند روزہ ملاقاتوں میں بھی نہیں کھلتے. اب نہ ہمارے پاس کوئی لیبارٹری ٹیسٹ ہے، نہ ہمارے پاس کوئی ایسی خوردبین ہے، نہ ہمارے پاس کوئی ایکس رے مشین ہے کہ ان کو ہم جان سکیں. اس کے لیے ہمیں پھر ایک ہی چیز نظر آتی ہے، وہ فرائڈ ہماری مدد کرتا ہے اور اس کی تحلیل نفسی سائیکولوجیکل جو انالیسز اور سائیکولوجیکل انالیسز جو ہے اس کا جو بہترین خام مال ہے وہ تحریریں ہوتی ہیں. تو لہٰذا ان کی تحریریں آپ سامنے رکھیں، یہ آپ کے سامنے کھلتے چلے جائیں گے. ان کی پسند ناپسند تصورات خیالات الجھنیں جو ان کے شعور میں جو ان کے لاشعور میں وہ سارا کھل کے سامنے آ جاتا ہے. اس حوالے سے ان کی جو کہانیاں اس حوالے سے اہم ہے. اچھا اب یہ ہے کہ ان کی میں نے یہ دیکھا ہے کہ یہ بڑے بڑے تصورات افکار خیالات اپنی کہانیوں میں نہیں پیش کرتے. یہ خیر و شر کو بھی ڈسکس نہیں کرتے، یہ اخلاقیات کو بھی ڈسکس نہیں کرتے، یہ قدروں کو بہت بھاری سطح پہ ڈسکس نہیں کرتے. لیکن یہ چونکہ ایک خارجیت پسند ہے، ایک سماجی تجزیہ نگار ہے اپنے مزاج کے اندر، انٹروورٹ نہیں ہے، تو لہٰذا یہ ہمارے جو عمومی مسائل ہیں، جو رشتوں کی اونچ نیچ ہے، جو رشتوں کا اتار چڑھاؤ ہے، یہ اس پر نظر رکھتے ہیں اور اس کو یہ ڈسکس کرتے ہیں. گویا یوں کہہ لیں کہ یہ ایک سماجی خارجیت پسند ہے اور عمرانی آدمی. عمرانی سے مراد وہ عمرانی نہیں لینا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اب سماجی حقیقت نگاری جو ہے وہ تقریباً 30s سے یہ بطور ٹیکنیک ہمارے ادب میں رائج ہے. 30s 40s 50s 60s میں آ کے ایک چینج ہوئی ہے، لیکن ایک بڑی ایلیمنٹ کے طور پر یہ اب بھی جاری ساری. اب یہ سماجی حقیقت نگاری اگر فوٹوگرافک ہو جائے یا نیچرلزم کے ساتھ چلی جائے تو وہ صحافت کے ساتھ بھی جڑ جاتی ہے. مجھے یاد آیا کرسٹی ٹنڈن کے کمرے میں جہاں وہ رہتا تھا ہاسٹل میں لاہور میں، تو اس کے پاس ایک ملنے کے لیے آ گیا بندہ، اس کا چاہنے والا. تو اس نے کہا کرسٹی ٹنڈن نے پوچھا تو بھی کہہ رہے تھے میں یہاں رہتا ہوں تو آ گیا. اس نے کہا میں نے آپ کے افسانے پڑھے، مجھے اندازہ ہو گیا آپ یاد رکھیں. تو اب آپ دیکھ لیجئے کہ ایک صحافی کی جو رپورٹنگ یا سٹوری ہے اور ایک نیشنلزم کی فوٹوگراف ریئلزم کے ساتھ جو سٹوری ہے وہ کتنی قریب چلی جاتی ہے کہ حقیقت معاشرے اور ریالٹی کو ایز اٹ از پیش کرنا. یہ ایک خاص وقت کی ضرورت ہوتی ہے، لہذا ہمارے ادب میں یہ چلی. لیکن اس میں جو ارشاد بخاری صاحب کا نفسیاتی سطح پر اس کو بدلنا ہے، جو ان کی آبزرویشن کے ذریعے سے آیا ہے، وہ ان کو منفرد کرتا ہے کہ وہ اس کی الجھنوں کو ان کے اقدامات، ان کے نتیجوں، ان کے فیصلوں کے رزلٹ کے طور پر جو کشمکش اور الجھنیں ان کے کرداروں میں آتی ہیں، جن پریشانیوں سے اور تذبذب سے وہ آشنا ہوتے ہیں اور جس کا وہ اظہار کرتے ہیں، وہ اہم ہے اور وہ ان کو عام اس سے مختلف کر دیتے ہیں. دوسری اہم بات ایک ہے عنوان پہ جہاں بات ہوئی تو مجھے بھی یہ عنوان بہت پسند ہے. یعنی اگر یہ عنوان انہوں نے یہاں نہ لگایا تو میں ایسی چوری کر لیا، کیونکہ یہ ایک اتنا پوئٹک ہے یہ اس کا جو عنوان ہے. عنوان جو ہے منٹو سے لے کر غلام عباس تک آپ سارے افسانے پڑھ لیں، اس میں ایک یا دو لفظوں کے عنوانات ہوتے ہیں. اوور کوٹ یا کردار کے نام کے ساتھ آ جائے تو اس کے اوپر یہ تنقید ہوئی کہ اس دور کے جو عنوانات تھے وہ عنوان کی کھونٹی سے لٹکا ہوا افسانہ ہوتے تھے. آپ لکھیں انصاف تو نیچے انصاف ہی موجود ہوگا افسانے کے اندر، ظلم تو نیچے ظلم ہی موجود ہوگا. ہماری پرانی فلموں کے ساتھ میں بھی یہی ہوتا تھا. پتہ چل جاتا ہے جناب جی آپ فلم کا نام دیکھیں، بے ہوش حسین آئے اور ساتھ آپ ہیروئن کی تصویر دیکھ لیں، آپ کو سمجھ آئے تھی کہانی کیا ہوگی، اور اسی پہ رش پڑتا تھا. اور
لیکن 60s کے بعد جب ماڈرنزم کی موومنٹ آئی ہے تو عنوان جو ہے وہ حیات کا اور تخلیق کا حصہ بنا ہے، اور اس میں یہ اہم ہو گیا۔ اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ عنوان بہت اہم ہے، لیکن اسے دھوکہ مت کھائیے گا۔ یہ انہوں نے لکھا ہے محبت اور دیگر کباڑ۔ اب کباڑ جو ہے اسے آپ نے ان کا سائیکولوجیکل انالیسس نہیں کرنا، یہ خود محبت والے آدمی ہیں، ان کے نزدیک یہ کباڑ نہیں ہے جیسا کہ سیاض صاحب نے کہا۔ اور آخری بات کہ ان کی کتاب پہ حمید شاہد صاحب اور حفیظ خان جیسے بڑے پیارے لوگوں نے لکھا ہے اور اس کو ایک خاص ویلیو دی ہے، لیکن ایک بس آخر میں جملہ پڑھوں گا جو خود رشاد بخاری صاحب نے اپنے دیواچے میں لکھا ہے۔ یہ 2 لائنیں پیش کرتا ہوں۔ میری رائے صرف اتنی ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک کہانی ہے اور آپ اس کہانی کو دلچسپ انداز میں بیان بھی کر سکتے ہیں تو آپ اسے لکھیں، اس امید کے ساتھ کہ شاید اس میں ہم خود اپنی زندگی کا کوئی رخ دریافت کر سکیں۔